बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पूरी वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आज हम आपके लिए कहानी लेकर आए हैं शहजादा, मुसन्नफ करशन चंद्र। दफ्तर में देर हो गई, फिर परस को जोर से जलाकर पलंग पर फेंक दिया और इस एतमाद से खाना मांगने लगी कि इसकी माँ चौंक गई, इसका बाप चौंक गया। आज सुधा की रोई हुई आंखों की तह में खुशी की एक हल्की सी लकीर थी, जैसे गहरे बादलों में कभी कभी बिजली गूंज जाती थी। मुग्गी ने अपने होंठ चबाकर चलाक आंखों से अपने हामन की तरफ इस तरह देखा जैसे इसने बेटी का राज भांप लिया हो। जीवन राम ने भी एक पल के लिए मसरूर निगाहों से अपनी बेटी की तरफ देखा, फिर अपनी थाली की तरफ मुतवज्जा हो गया। ज़रूर कोई बात है, और सुधा चूँकि औरत है इसलिए इसकी तह में ज़रूर कोई मर्द है। ऐसा दोनों मियाँ बीवी ने इसी लम्हे में सोच लिया। 8-10 रोज़ के बाद इस शुबह को और तकवीत पहुँची, जब एक लड़का अपनी माँ के साथ सुधा को देखने के लिए आया। इस लड़के की माँ मुग्गी के बचपन की सहेली थी और कैसे जतन और किस तरह के वास्ते देकर मुग्गी ने इसे शीशे में उतारा था, यह सिर्फ मुग्गी ही जानती थी। इसलिए जब इस मौके पर लड़के के बजाय सुधा ने शादी से इनकार कर दिया तो पहले तो मुग्गी अचंभे में रह गई, फिर इसके दिल में वो शुबह तकवीत पकड़ता चला गया, ज़रूर कोई है। वो चुपके अपनी बेटी के लिए जहेज का सामान तैयार करने लगी और जीवन राम हुक्का पीते पीते इस दिन का इंतज़ार करने लगा जब सुधा चुपके से आकर मुग्गी से सब बात कह देगी और बुढ़ा जीवन राम पहले तो लाल पीली आंखें निकालकर सुधा को घूरेगा। तेरी यही हिम्मत कि तूने हमसे बला ही अपने लिए बर पसंद कर लिया, निकाल दूंगा घर से और चुटिया काट कर फेंक दूंगा, हमारे ख़ानदान की नाक कटाने वाली। फिर वो मुग्गी के समझाने पर खुद ही नरम पड़ जाएगा और आखिर मैं हुक्का गुड़गुड़ाते हुए पूछूंगा, मगर कौन है वो? और अब कोई भी हो, वो सुधा के बताते हुए जल्द से जल्द ही इसके हाथ पीले कर देगा। 25 बरस की जवान लड़की को घर में रखना ठीक नहीं, मगर दिन गुजर गए, महीने गुजर गए, साल गुजर गए, मगर सुधा ने कुछ न बताया। इसकी माँ इंतज़ार करती रही, मगर वो जन्म जली कभी कुछ मुंह से न फूटती। थक हार के इसकी माँ ने फिर 2-3 बार ढूंढे, मगर सुधा ने साफ इनकार कर दिया। आखिरी बार जो इसके बाप ने ढूंढा वो एक रंडवे हलवाई का था, जिसकी उम्र 40 से तजावीज़ कर चुकी थी। इस रोज़ शफक के ढलते हुए सायों में गुलाबी उंगलियों वाली महकती हुई शाम में सुधा ने मोती को बताया, वो लोग आज मेरे लिए एक बुढ़ा हलवाई ढूंढ के ले आए। फिर मोती ने हंसकर पूछा। नैना ने साफ इनकार कर दिया। तूने इनकार क्यों कर दिया पगली? शादी कर लेती तो जिंदगी भर आराम से बैठी मिठाई खाती और तुम्हें छोड़ देती। सुधा ने फिर बड़े गुस्से से मोती की तरफ देखकर कहा, नैना ने भी तो तुमसे शादी नहीं की। मोती ने इसकी कमर में हाथ डालते हुए कहा, तो क्या हुआ? सुधा इसके गाल को अपने गाल से सुलाती हुई बोली, तुम मेरे पास तो हो, शादी से भी ज़्यादा मेरे पास, हर वक्त मेरी मुट्ठी में हो गोया। मोती हंसकर बोला, हाँ ये तो सही है, मैं बिल्कुल तुम्हारी मुट्ठी में हूँ, जब चाहो बुला लो। शुरू में तो तुम ऐसे ना थे। सुधा मोती की तरफ चंचल निगाहों से देखकर बोली, शुरू में तो तुम बड़ी मुश्किल से मेरे पास आया करते थे। शुरू में ऐसा प्यार भी ना था, और किसी के दिल को समझते हुए देर भी तो लगती है। मोती ने सुधा के कानों में सरगोशी की और सुधा की आंखें शिद्दत एहसास से बंद होने लगी, और थोड़ी देर के बाद इसने मोती को तेज सांसों की आँच अपने चेहरे पर महसूस की और अपनी गर्दन और रुखसार पर इसके बरसते हुए महसूस किए। कल कहाँ मिलोगे? जहाँ तुम कहो। लवर्स लीन में उन्होंने कोटले में घोड़ों की नुमाइश हो रही है, मैं क्या घोड़े खरीद कर पालूंगी? सुधा हंसी। ओल्ड हॉल में अदबियों की नुमाइश है ना बाबा। सुधा कानों पर हाथ रखे मोती खामोश हो गया। फिर सुधा खुद ही बोली, कल पे पिक्चर देखेंगे, बसंत सिनेमा में बहुत अच्छी पिक्चर लगी है, मैं 2 टिकट खरीद के रखूँगी, तुम ठीक 5:45 बजे वहाँ पहुँच जाना। टिकट मैं खरीद लूँगा। नहीं, यह पिक्चर तो मैं दिखाऊँगी, तुम कोई दूसरे दिखा देना, मैं कब मना करती हूँ, मगर भूलना नहीं कल शाम 5:45 बजे निस्बत सिनेमा के बाहर।
बसंत सिनेमा के बाहर बहुत भीड़ थी। सुधा ने 2 टिकट खरीदे और अब वो मोती का इंतज़ार कर रही थी। इसने एहतियातन आधा पाव चलगोज़े और एक छटाक किशमिश भी ले ली थी। सिनेमा देखते देखते खाने का इसे हुक्का सा था। 5:45 हो गए। पिछले शो के छूटने के बाद लोग चले गए। नए लोग शो देखने के लिए आने लगे। मोती नहीं आया। चारों तरफ रोशनियां थी, लोगों की भीड़ थी, ख्वांचे वालों की बुलंद आवाज़ें थी, तांगे, मोटरों और रिक्शाओं का हजूम था और मोती हजूम को पसंद नहीं करता था। अब वो इसकी तबीयत समझ गई थी। इसे खामोशी पसंद थी, अंधेरा पसंद था, तन्हाई पसंद था। मोती बेहद हसास और नफासत पसंद था। 6:15 के करीब वो सिनेमा हॉल में जा बैठी। इसने अपने साथ वाली सीट पर अपना रुमाल रख दिया, चलगोज़ों से और किशमिश के लिफाफे भी। हौले हौले हॉल भर गया, मगर मोती नहीं आया। जब हॉल की रोशनियां गुल हो गईं और पिक्चर शुरू हो गई तो सुधा ने मोती का हाथ अपने हाथ पर महसूस किया। वह अंधेरे में चुपके से आकर साथ वाली सीट पर बैठ गया। सुधा ने इसके हाथ को दबाते हुए बड़ी राह दिखाते हो सॉरी, मोती के लहजे में बेहद मलामत थी। मैं तुम्हारे लिए चलगोज़े और किशमिश लाई हूँ, खाओ। मोती ने किशमिश के चंद दाने उठाकर अपने मुंह में डाले और सुधा मुसर्रत का गहरा सांस लेकर तस्वीर देखने लगी। अब बातें करने का लम्हा ना था। वो महसूस कर सकती थी कि मोती का हाथ इसके हाथ में है, वो इसके साथ कुर्सी पर बैठा है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो अपना सर इसके शाने पर रख देती। मोती सरगोशी में कहता, मेरे कंधे पर सर रख के देखने से तुम्हें क्या नज़र आता है? तस्वीर तो नज़र आती ना होगी। वो तस्वीर नज़र आती है जो इस हाल में बैठा हुआ कोई आदमी नहीं देख सकता। सुधा ने बड़ी गहरी मुसर्रत से कहा। आहिस्ता आहिस्ता हर शख्स ने तब्दीली महसूस की। सुधा की मैली मैली आंखें उजली होती गईं, सीने का उभार वाजिया होने लगा, कमर लचकने लगी और चाल में खूनों का मदवर बाहोश शामिल होता गया। वो दिन ब दिन हसीनो दिलकश होती गई। अब इसके कपड़े इंतहाई साफ सुथरे होते थे, कम कीमत के मगर बेहद उम्दा सिले हुए होते थे। सुधा को यह तो ठीक ना थी कि वो किसी अच्छे दर्जी के पास जा सके, मगर खुद ही इसने दर्जी का काम सीख लिया था। वो बहुत कम लड़कियां कटाई और नए लिबास की तराश और डिज़ाइन में इसका मुकाबला कर सकती थी, मगर इसने कभी किसी को नहीं बताया कि वो ये कपड़े खुद अपने हाथ से काट कर तैयार करती है। इसके दफ्तर की जब कोई दूसरी लड़की इसके लिबास की तारीफ करती तो सुधा झट किसी महंगे दर्जी का नाम बता देती, जहाँ सिर्फ अमीर तरीन फैशनेबल औरतों के कपड़े तैयार होते हैं। वो इसके दफ्तर की लड़कियां जलकर खाक हो जाती और सुधा रश्क और हसद के मिले जुले अंदाज में पूछती, कैसा है वो तेरा? गोरा रंग है, बाल घुंघराले हैं, हंसता है तो मोती चढ़ते हैं। सुधा जवाब देती, क्या तनख्वाह लेता है? 1200। लड़कियां चीख कर पूछती, 1200 तो हमारे फार्म के मैनेजर की तनख्वाह है, वो भी एक फार्म में मैनेजर है। सुधा जवाब देती, अरे हमें भी दिखाएगी नहीं, बस एक बार दिखा दे, हम देख लें तो कैसा है तुम्हारा वो। दिखा भी दूंगी, कहो तो दफ्तर में बुला के दिखा दूं। ये तो इसने यूं ही कह दिया था, वरना सुधा कहाँ मोती को दिखाने वाली थी। वो मर जाती मगर अपने मोती को ना दिखाती। इन लोडियों का क्या भरोसा। मगर सुधा ने दफ्तर में बुलाने की धमकी इस कामिल एतमाद से दे दी थी कि इससे आगे पूछने की हिम्मत लड़कियों को ना हुई और वो जलकर खामोश रह गई। सुधा का बूढ़ा बाप गिड़गिड़ा कर मर गया, क्योंकि सुधा शादी ना करती थी और मोहल्ले वाले तरह तरह की चेमगोइयाँ करते थे और सुधा का बाप अपनी बेटी को कुछ ना कह सकता था, क्योंकि सुधा जवान और बालग थी और खुद मुख्तियार भी थी। अब वो घर में 200 रुपये लाती। सुधा का बाप मर गया और इसके मरने के बाद अगले चंद सालों में सुधा के भाइयों की शादियां हो गई और वो लोग अपनी अपनी बीवियों को लेकर अपनी अपनी मुलाजमतों के ठिकानों पर चले गए। फिर इसकी छोटी बहन दजे की भी शादी हो गई। फिर उसकी माँ भी अपनी बड़ी बेटी के कुंवारेपन के गम में सुलग कर मर गई और सुधा इस गम में अकेली रह गई। चंद माह के बाद इसने वो घर भी छोड़ दिया और सिविल लाइंस में एक उम्दा मकान की दूसरी मंजिल में 2 कमरे लेकर बेअंक गेस्ट के तौर पर रहने लगी। इसके रहने के हिस्से का दरवाज़ा अलग से बाहर निकलता था
اور وہ اپنی نقل و حرکت میں مختلف خود مختار تھی۔ اب وہ 35 برس کی ہو چکی تھی، مگر مشکل سے 30 برس کی معلوم ہوتی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ہر وقت مسکراہٹ کھلتی رہتی اور آنکھوں میں خوشیوں کے سائے ناچتے رہتے۔ وہ پہلے سے زیادہ سنجیدہ اور باوقار ہو گئی تھی۔ وہ سینوں بھی ہو گئی تھی۔ اس نے BA بھی کر لیا تھا۔ اس کی تنخواہ بھی بڑھ گئی تھی اور کتابیں پڑھنے کا شوق بھی۔ اب وہ خوشحال اور آرام دہ زندگی، سکون آمیز زندگی بسر کر رہی تھی۔ کئی سال سے وہ اپنی مانگ میں سندور بھر رہی تھی اور ماتھے پر سہاگ کی بندیاں سجاتی تھی، اور لوگوں کو یہ تو معلوم نہ تھا کہ اس کی شادی کہاں ہوئی ہے اور کون اس کا خاوند ہے، مگر لوگ اتنا جانتے تھے کہ کوئی اس کا ہے جس کے ساتھ وہ اپنی شامیں گزارتی ہے۔ بلکہ لوگ تو یہاں تک کہتے سنے گئے کہ جو کوئی بھی وہ ہے، اس کی اپنی کچھ وجوہ ہے جن کی وجہ سے ان دونوں کی شادی نہیں ہوئی، مگر وہ دونوں ہر شام کی تنہائیوں میں ملتے، اور جب دنیا سو جاتی اور جب کوئی کسی کو نہیں دیکھتا، جب چاروں طرف نیند غالب آ جاتی، ان غنودگی سے لبریز لمحوں میں کوئی صدا کے یہاں آتا، ہولے سے دروازہ کھٹکاتا اور خاموشی سے اندر آ جاتا۔ لوگوں نے اسے دیکھا نہیں تھا، مگر لوگوں کا خیال یہی تھا۔ وہ صدا سے کچھ کہتے نہیں تھے، کیونکہ صدا اب ایک سنجیدہ اور باوقار عورت بن چکی تھی، اور جس کے ماتھے پہ سندور کا یہ بڑا ٹیکا جگمگاتا ہو، اسے کوئی کیا کہہ سکتا ہے۔ وہ شام صدا کی 40ویں سالگرہ کی شام تھی، اور وہ کئی وجہ سے صدا کو کبھی نہیں بھولتی تھی۔ صدا موتی کو متھرا روڈ کے جاپانی گارڈن میں لے گئی تھی، جس پر باغ کے بجائے کسی خوبصورت منظر کا شبہ ہوتا تھا۔ شفق نے چوٹ کھائی ہوئی عورت کی طرح اپنا منہ چھپا لیا تھا اور رات کے سامنے زلفیں افق پر بکھیر دی تھی۔ ہولے ہولے تارے نمودار ہونے لگے۔ آج صدا بہت خوش تھی۔ موتی بھی چپ چاپ سا تھا۔ وہ اب بھی اس طرح خوبصورت تھا جیسے جوانی میں تھا۔ اب بھی ہر روز اسی براؤن سوٹ میں آ کر صدا سے ملتا تھا کہ صدا کا حکم یہی تھا۔ اسے دیکھ کر یہ گمان ہوتا کہ موتی پر زندگی کے بہاؤ نے اور وقت کی گاہوں نے زیادہ نشان چھوڑے، صرف کنپٹیوں پر سفید بال آ گئے ہیں، جو اس صورت کو اور بھی باوقار اور وجیحہ بناتے ہیں۔ اور وہ ایک چھری لے کر چلتا تھا جو اس کی 50ویں سالگرہ پر خود صدا نے اسے تحفے میں دی، ورنہ اس کے علاوہ اس کی صورت شکل میں، کردار اور گفتار میں کسی طرح کا فرق نہ آیا تھا۔ وہ پہلے ہی کی طرح اتنا حسین، دلکش اور دل نواز تھا کہ اسے دیکھتے ہی صدا کے دل میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگتی تھیں۔ اتنا وقت گزر جانے کے بعد آج بھی اسے دیکھ کر صدا کا دل اتنے زور سے دھک دھک کرنے لگتا جتنا کہ پہلے زور سے۔ موتی نے آہستہ سے پوچھا، تم نے مجھ سے شادی کیوں نہیں کی؟ ایک دفعہ انکار کرنے کے بعد صدا نے ہولے سے کہا، تم سے شادی نہیں کی جا سکتی تھی، صرف محبت کی جا سکتی تھی۔ اب تو یہ کیسے جان سکو گے کہ جس دن تم نے انکار کیا تھا، اسی دن سے تم میرے ہو گئے تھے۔ اتنا جاننے کے لیے عورت کا دل چاہیے۔ موتی خاموش رہا، بہت دیر کے بعد بولا، آج تو تم 40 سال کی ہو چکی ہو، کیا تمہیں افسوس نہیں ہوتا کہ تم نے مجھ سے شادی نہیں کی؟ یہ سن کر صدا بھی خاموش ہو گئی۔ اتنی دیر خاموش رہی کہ موتی کو گمان گزرا کہ کہیں صدا اندر ہی اندر رو رہی ہے۔ صدا نے آہستہ سے اس کا شانہ ہلایا۔ میں سوچ رہی تھی، صدا ہولے سے بولی، تم سے شادی نہ کر کے میں نے کیا کھویا؟ کیا کوئی شام ایسی تھی جو میں نے تمہارے ساتھ نہ گزاری ہو؟ سوچو تو کہاں کہاں ہم نہیں گئے، جہاں جہاں میں نے تمہیں بلایا کیا تم وہاں نہیں پہنچے؟ اور جس وقت بھی بلایا کیا اسی وقت سب کام چھوڑ کر تم نہیں آئے؟ اگر شادی کا نام رفاقت ہے تو وہ مجھے حاصل ہے۔ پھر یہ بھی سوچو کہ اس طویل رفاقت میں میرا تمہارا ایک بار بھی جھگڑا نہیں ہوا۔ میں نے تمہیں ہمیشہ مہربان اور مسکراتے ہوئے پایا۔ سالہ سال جب میرے ہاتھوں کو تمہاری ہاتھوں کی ضرورت ہوئی، ان کے لمس کی گرمی میں نے اپنے جسم کے روئے روئے میں محسوس کی۔ تمہارے پھول میری زلفوں میں رہے، تمہارے بوسے میرے ہونٹوں پر، تمہاری وفا میرے دل میں۔ کیا کوئی عورت محبت میں اس سے زیادہ پا سکتی ہے؟ صدا نے ایک گہری مسرت سے اپنے آپ کو موتی کے بازوؤں میں ڈھیلا چھوڑ دیا، اور پھر اسے محسوس ہوا
کہ موتی کے 2 بازو نہیں بلکہ 4 بازو ہیں، بلکہ شاید 6 بازو ہیں، 8 بازو ہیں، اور وہ اپنے جسم و جاں کے رگے ریشے میں اس کے بازوؤں کو محسوس کر رہی تھی جو اسے بھینچ کر اپنے سینے سے لگا رہے تھے، اور سدھا نے اپنے آپ کو ان کے بازوؤں کے سپرد کر دیا تھا اور اندر ہی اندر اس طرح گھلتی چلی گئی جیسے چاندنی کے لمس سے کلی کھل کر پھول بن جاتی ہے۔ مدمداتے تاروں کے جھرمٹ میں سبز جالروں والے پیڑوں کے اوٹ سے چاند ابھر آیا تھا، اور اب چاند اس کے بالوں میں تھا، اس کی آنکھوں میں تھا، اس کے ہونٹوں میں تھا، اس کے دل میں تھا، اور لہر در لہر اس کی جوئے خون میں رواں تھا۔ ہائے میرے موتی چور، میرے موتی چور، میرے میٹھے لڈو، میں تو مر گئی تیرے لیے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب سدھا نے آنکھیں کھولی تو اس کا پرمسرت غنودگی آمیز چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے ابھی ابھی محبت کی گئی ہے۔ وہ شام، وہ رات سدھا کو کبھی نہیں بھولے گی، کیونکہ وہ رات مکمل تھی اور ان دونوں کی زندگیاں مکمل تھیں، جیسے وقت اور عمر، چاند اور آرزو سب ایک ساتھ ایک دائرے میں مکمل ہو جائیں اور جذبے کی ایک بوند بھی جھلک کر باہر جانے کی ضرورت محسوس نہ کریں۔ ایسے لمحے کب کسی کی زندگی میں آتے ہیں، اور جب آتے ہیں تو اس شدت سے اپنا تاثر چھوڑ جاتے ہیں کہ انسان محسوس کرتا ہے شاید اب تک جیا ہی اس لمحے کے لیے تھا۔ شاید کچھ اسی طرح سدھا نے اس لمحے میں محسوس کیا اور پھر کبھی اس طرح محسوس نہ کیا، کیونکہ اس واقعے کے چند دن بعد اس کے دفتر کا مینیجر تبدیل ہو گیا، اور جو مینیجر اس کی جگہ آیا اسے سدھا سخت ناپسند کرنے لگی تھی۔ ایک تو وہ بڑا بدصورت تھا، کسی زمانے میں اس کا رنگ گورا ضرور رہا ہوگا مگر اب تو پرانے تانبے کا سا تھا، اور موٹی ناک پر مسلسل شراب نوشی سے نیلی وریدوں کا جال سا بچھا تھا، اور سدھا کو اپنے نئے مینیجر کی ناک دیکھ کر ہمیشہ گمان ہوتا یہ ناک نہیں ایک انجیر ہے جو اب بھی باتیں کرتے کرتے اس کے سامنے پھٹ جائے گی۔ اس کے گال جبڑوں پر لٹک گئے تھے، آنکھوں کے نیچے سیاہ گڑے پڑ گئے تھے، سر کے بال اڑ گئے تھے، اور جب وہ بات کرتا تھا تو ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی مینڈک کسی کائی بھرے تالاب کے اندر سے بول رہا ہو۔ عجیب سی گھن آتی تھی سدھا کو اس سے، لیکن مصیبت یہ تھی کہ اب دفتر میں اتنے سال سے کام کرتے کرتے وہ ہیڈ اسٹینو بن چکی تھی، اور اس دن بھر مینیجر کے کمرے میں رہنا پڑتا تھا، اور اس سے انتہائی کوفت ہوتی تھی، لیکن اس سے زیادہ کوفت اسے یہ سوچ کر ہوتی تھی کہ اس نے اس بدصورت انسان کو اس سے پہلے بھی کہیں دیکھا تھا، جیسے یہ صورت جانی پہچانی ہو، مگر کہاں؟ ذہن میں حافظے پر زور دینے سے بھی اس کی یاد نہ آتی تھی۔ انہیں دیکھا ہوگا اس مرغلے کو کانٹ پلیس میں چکر کاٹتے ہوئے کہیں، سدھا اپنے آپ کو سمجھاتے ہوئے کہتی، مگر کبھی وہی مینیجر کسی فائل کو خود اٹھا کر سدھا کی میز پر رکھتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے ایسی جنبش کرتا کہ سدھا کا ذہن بے چین ہو جاتا، اور وہ سوچنے لگتی کون تھا وہ، کس سے اس کی حرکت ملتی ہے، کیا میرے مرحوم باپ سے، میرے کسی بھائی سے، جیسے یہ حرکت مجھے کچھ یاد دلاتی ہو، مگر کیا؟ غور کرنے پر بھی وہ کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکتی، اور پھر اپنا کام کرنے لگتی، مگر دن بھر اس کے دل میں ایک خلش سی ہوتی رہتی۔ پہلی تاریخ کو جب تنخواہ بڑھ چکی اور لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تو نئے مینیجر نے سدھا کو کسی کام سے روک لیا اور اسے اپنی میز کے سامنے کرسی پر بٹھا لیا۔ پھر اس نے ایک کیبنٹ کھول کر اس میں سے ایک گلاس نکالا اور وسکی کی بوتل اور سوڈا اور پہلا پیک اور گٹا گٹ چڑھا گیا۔ سدھا اسے حیرت سے دیکھنے لگی اور غصے سے اٹھ کر جانے لگی کہ مینیجر نے نہایت نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے جانے سے باز رکھا اور بولا، آج جب تمہاری ترقی کی فائل میرے سامنے آئی تو مجھے معلوم ہوا کہ اس دفتر میں سب سے پرانی ملازم تم ہو، یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ سدھا چپ رہی۔ تمہارا نام سدھا ہے نا؟ مینیجر نے بڑی بے چینی سے بولا۔ سدھا بڑی حیرت سے اور اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اتنے دن سے میرے ساتھ کام کر رہا ہے، کیا میرا نام بھی نہیں جانتا؟ آخر سے کیا ہوا ہے؟ میرا مطلب ہے، مینیجر دوسرے پیک کا ایک بڑا گھونٹ پی کر بولا، تم وہی سدھا ہو نا جس کے باپ کا نام جیون رام ہے؟ سدھا بڑی ترش روح سے بولی، ہاں، میرے باپ کا نام بھی فائل میں لکھا گیا ہے، پھر مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تقریباً اٹھتے اٹھتے بولی،
بیٹھو بیٹھو، مینیجر صاحب نے پھر سے اس کی منت کرتے ہوئے کہا۔ تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ وہ اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ نہیں، وہ غصے سے بولی۔ تم اپنے باپ کے ساتھ محلہ چندہ میں رہتی تھی نا؟ ہاں، میں ایک روز تمہارے گھر آیا تھا، تمہیں دیکھا بھی تھا، تم سے باتیں بھی کی تھی۔ بوڑھے مینیجر نے سدھا سے کہا۔ اب تم ایک خوبصورت عورت بن چکی ہو، مگر جب تم ایسی نہ تھی، جب تم ایک معمولی سی لڑکی تھی اور میں نے تمہیں دیکھا تھا اور تم سے باتیں بھی کی تھی۔ کب؟ سدھا بے چینی سے بولی۔ بوڑھا مینیجر دیر تک سدھا کو دیکھتا رہا، آخر آہستہ سے بولا، میں موتی ہوں۔ سدھا سناٹے میں آ گئی۔ میں بڑا بدنصیب تھا جو تم سے شادی نہ کی۔ میں تمہیں اچھی طرح سے دیکھ نہ سکا، سمجھ نہ سکا۔ ان چند لمحوں میں کوئی کیا جان سکتا ہے کیونکہ ایک صورت جلد کے اندر بھی تو پوشیدہ رہتی ہے۔ میں نوجوان تھا، دولت اور گورے رنگ کا لالچی۔ جو بیوی مجھے ملی وہ دولت بھی لائی تھی اور سفید چمڑا بھی، اور اس کے ساتھ ایک مغرور، بدمزاج، ظالم اور بے وفا طبیعت بھی لائی تھی۔ چند سالوں میں ہی میرے 5 بچے ہو گئے۔ ان میں سے کتنے میرے تھے میں کہہ نہیں سکتا، مگر لوگ طرح طرح کی باتیں بناتے تھے اور میں سنتا تھا اور پیتا تھا اور دوسری عورتوں کے پاس جاتا تھا۔ پھر زہر بیماری کا اور شراب کا، ناکامی کا اور بے مہری کا میرے رگ رگ میں پھیل گیا، اور میں وقت سے پہلے بوڑھا ہو گیا اور بجھ گیا۔ اب وہ مر چکی ہے، اس لیے میں اسے کچھ نہ کہوں گا، اور اسے کہوں بھی کیا؟ قصور تو میرا ہے، میری ان آنکھوں کا جو تمہیں پہچان نہ سکی۔ میری آنکھوں نے ایک ہیرا دیکھا اور پتھر سمجھ کر پھینک دیا۔ کیا تم مجھے کسی طرح معاف نہیں کر سکتی؟ کیا تم مجھ سے شادی نہیں کر سکتی؟ میری عمر زیادہ نہیں، مجھے تو محبت نہیں ملی جس کے لیے میں ساری عمر ترستا رہا۔ وہ کہے جا رہا تھا اور وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، اور اس کے جی چاہتا تھا کہ وہ اسے کہے، اب تم آئے ہو بوڑھے، بدصورت اور گنجے ہو کر، خوفناک بیماریوں کا شکار۔ اب تم مجھ سے شادی کے لیے کہہ رہے ہو، مگر میں نے تو ساری زندگی تمہیں دے دی، اور تمہیں معلوم تک نہ ہوا کہ میں نے اپنی ساری جوانی تمہارے تصور میں کھو دی، اور زندگی کے ہر بہار تمہارے خیال میں گنوا دی، اور شباب کی ہر مچلتی ہوئی آرزو تمہاری ایک نگاہ کے لیے لٹا دی۔ زندگی بھر میں سڑکوں پر اکیلی چلتی رہی، تمہارے سائے کے ساتھ، اندھیرے پارکوں میں بیٹھی رہی تمہارے تصور کے ساتھ۔ میں نے خود اپنے ہاتھ سے خرچ کر کے تم سے ساڑیوں کے تحفے لیے، تمہارا زیور پہنا، اپنی محنت کا خون کر کے سینما دیکھا، اور اپنے ساتھ کی سیٹ خالی رکھ کر میرا باپ مر گیا، میری ماں مر گئی، اور میری کوکھ کے بچے مجھے دور ہی دور سے بلاتے رہے، اور میں کسی کے پاس نہ گئی۔ تمہارے خیال کو ہرزہ جہاں بنائے ہوئے اپنے کنوارے پن کے 40 سال آنکھیں، کان اور ہونٹ بند کر کے تمہاری آرزو میں بتا دیے تھے۔ میں کتنی خوش تھی، کتنی مگن تھی۔ میں نے تو تم سے کچھ بھی نہ مانگا، نہ شادی کا پھیرا، نہ سہاگ کی رات، نہ بچے کا تبسم، بس صرف ایک تصور، ایک جھلک، ایک عکس، جو خیال ہی تو تم سے مستعار لیا تھا، اور تم آج بھی اسے بھی جنم کی چتا میں جلانے کے لیے میرے شہر میں چلے آئے ہو۔ مگر سدھا موتی سے کچھ نہ کہہ سکی، اور وہ میز پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اور جب موتی نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا تو وہ غصے سے جھنجھلا گئی، اور اس کا ہاتھ جھٹک کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ باہر نکل کر سیڑھیوں سے نیچے اتر گئی۔ موتی اسے بلاتا ہی رہا۔ وہ بھاگ کر سڑک پر جا پہنچی۔ سڑک پر اندھیرا تھا، مگر پھر بھی بجلیوں کی بتیوں کی اتنی روشنی تھی کہ لوگ اس کے آنسو دیکھ لیتے، مگر اس نے کسی کی پرواہ نہ کی، اور وہ روتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ آصف علی پارک کے قریب پہنچ کر وہ ٹھٹکی۔ ایک لمحے کے لیے اسے خیال آیا کہ وہ پارک کے اندر جا کر کسی پیڑ کے تنے سے سر ٹیک کر بیٹھ جائے، مگر پھر اس نے سوچا، بے سود ہے، سب بے سود۔ میرے خیالوں کا شہزادہ اب وہاں نہ آئے گا، اب وہ کبھی بھی میرے پاس نہ آئے گا۔ جب وہ یہ کچھ سوچ رہی تھی تو اس نے اپنی ماں کا سندور مٹا ڈالا
اور سہاگ بندیاں کچھ لی اور پار کی ریکنگ پر اپنی ساری چوڑیاں توڑ ڈالی، اس یقین کے ساتھ کہ اب وہ ساری عمر کے لیے بیوہ ہو چکی ہے۔